الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ دنیا میں اس نے مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور جو تیرے راستے پر چل کر آئے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اس کے راستے پر چلنے والے خطرے میں ہیں، اور ان کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور ان اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا، اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اماں حوا کو اس پیڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ وہ گندم کا پیڑ تھا یا کوئی اور تھا، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ سے پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تم یہ دانہ کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ جینے والے۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی قسم کھائے، آدم علیہ السلام کیسے شبہ کر سکتے تھے کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، کیسے جھوٹ بول رہا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کا واسطہ دنیا والوں سے تو پڑا نہیں تھا کہ آج کے لوگ تو بات بات پر قسم کھا جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب رب کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے اور لمبی زندگی چاہتے تھے، کیونکہ جنت میں قرب الہی ملتا تھا، لیکن مشیت جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام اگر وہ گندم کا دانہ نہیں کھاتے تو یہ سارے دانے کہاں ہوتے، یہ سارا دنیا کا سلسلہ کہاں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دنیا قائم ہوگی، یہ سارا نظام ہوگا، پھر جنت میں واپسی ہوگی یا دوزخ میں واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ بنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس پر اجماع ہے سب کا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔
تو اللہ ताला ने ख़ुद ही कुरान में ज़िक्र फरमाया कि फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। अल्लाह फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि इस दरख्त के पास ना जाना। तो अल्लाह खुद फरमाता है फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। अल्लाह फरमाता है हमने अज़म नहीं पाया, उनका इरादा नहीं पाया। अल्लाह ताला ने उनकी जो नाफरमानी हुई उसका ज़िक्र फरमाया भूल के साथ। और ये भूल और तवज्जो ना रहना ये अंबिया किराम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। कभी 4 रकत की नमाज होती थी, 3 रकत में सलाम फेर दिया करते थे। तो सहाबा किराम अर्ज़ करते थे या रसूल अल्लाह आज आपने कम नमाज पढ़ाई, नमाज कम हो गई है क्या? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं भूलता नहीं हूँ, भुलाया जाता हूँ। मैं भूलता नहीं हूँ, भुलाया जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए तरीका हो जाए। अंबिया किराम के जो काम होते हैं वो उम्मत के लिए तरीक़ा कार बन जाते हैं, सुन्नत हो जाती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह तरीक़ा ना बताते, इस तरह भूल ना होती, तो आने वाले फिर मसाइल कहाँ से निकालते।